نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے غریب وال کے اس خوبصورت علاقہ میں ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب کو، تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کو، مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سامعین محترم، کل کی رات ابھی شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری ہے، اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ذکر معجزائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سونے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام او ادنا پہ بلا کے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھایا ہے۔ اب سامعین، بڑا اہم نکتہ ہے سمجھنے والا کہ جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں اپنی طرف تو بلانے والے کے انداز آنے والوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی تصور میں لائیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر کسی ایونٹ پر کسی کو دعوت دی جائے تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں،
کسی کو بلانے کے لیے ہم فقط ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں، اس سے کچھ آگے چلیں، کسی کے ساتھ اس سے کچھ زیادہ تعلق ہو تو ہم ایک کارڈ تیار کرواتے ہیں اور وہ کارڈ اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور اگر آنے والا ہماری نگاہوں میں کوئی اس سے بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہو تو جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے ہم اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اگر آنے والا ہمارا کوئی شیخ ہو، کوئی محبوب ہو تو اس کے لیے صرف سواری کا اہتمام بھی نہیں کرتے، ساتھ خادم کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اصول و ضابطے اور بلانے کے انداز آنے والے کے مقام کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب تصورات میں لا کے سوچیں کہ شب معراج مصطفیٰ مالک کائنات نے محبوب کائنات کو بلایا ہے، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اپنے محبوب کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا، اور سواری صرف براق نہیں بھیجی، ساتھ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خادم بنا کے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کو آ کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور تاجدار کائنات سفر معراج پہ جاتے ہیں۔ لیکن سامعین، معراج کا بیان زبان مصطفیٰ سے، حدیث مبارکہ سے تو ملا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اس رب نے اپنے قرآن میں بھی سفر معراج کو بیان کیا۔ تاجدار کائنات نے تو ہمیں خبر دی کہ جبرائیل پیغام لایا تھا، براق ساتھ لایا تھا، تو ہم سفر معراج پہ گئے، لیکن اسی سفر معراج کو جب اللہ نے خود اپنے قرآن میں بیان فرمایا تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ تو سامعین، رب کائنات اپنے کلام میں پیغام یہ دے رہا ہے کہ میں نے جبرائیل کو بھی بھیجا تھا، میں نے براق کو بھی بھیجا تھا، خادم و نوکر بنا کر جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، لیکن میرے محبوب کا مقام اس سے بھی کہیں اعلیٰ تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ میں رب خود آیا اپنے مصطفیٰ کو آ کے ساتھ لے گیا۔ سامعین، اس کا رد نہیں ہو سکتا کہ جب مالک خود فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے بھی انداز بڑا لطیف اپنایا ہے۔ اب سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس سفر معراج کے 3 مراحل ہیں۔ کتنے؟ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک کا سفر۔ سامعین، اگر غور کریں تو آقا علیہ السلام کے ظہور کے بھی 3 مراحل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ظہور کے بھی 3 مراحل ہیں۔
پہلا مرحلہ ہے خلقت مصطفیٰ، دوسرا مرحلہ ہے ولادت مصطفیٰ، اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ سامعین، اسی کے ساتھ جان لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اپنے بھی 3 گوشے ہیں۔ میرے آقا کی ذات کا ایک گوشہ ہے بشریت مصطفیٰ، دوسرا گوشہ ہے نورانیت مصطفیٰ، اور تیسرا گوشہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ تو شب معراج مصطفیٰ جب سفر معراج کو میرے اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ معراج بشریت مصطفیٰ ہے، یہ معراج بشریت مصطفیٰ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ معراج نورانیت مصطفیٰ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک کا سفر، یہ معراج حقیقت مصطفیٰ ہے۔ تو گویا مال کے کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بھی معراج کروایا، نورانیت کو بھی معراج کروایا، اور حقیقت کو بھی معراج کروایا۔ اب ان مراحل کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو سامعین، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی کتاب ہے فلسفہ معراج، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل کے ساتھ ہر پہلو پہ کئی نکات ملتے جائیں گے، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں سفر معراج کے ان 3 مراحل کا ایک نقشہ اور خاکہ سا آپ کے ذہن تک پہنچاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں لیٹا تھا، آرام فرما رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیم کعبہ میں تھا، حتیم کعبہ سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ اب دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حضرت ام ہانی کے گھر تھے، جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں بیدار کرتے ہیں تو پہلے میرے آقا مسجد حرام جاتے، مسجد حرام میں پھر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، وہاں سے آگے پھر سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو پہلا سفر کے اعتبار سے نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ تو سامعین، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے کمرے کے اندر تھے تو اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پہلے محبوب کو بیدار کرنا تھا، پہلے آقا کو بیدار کرنا تھا۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام تصورات میں سوچے، دروازے پہ پہنچے ہوں گے تو بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا دستک دیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا۔ باہر کھڑے ہو کر اگر کسی کو بلانا ہو یا دستک دیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ میں دستک دوں یا آواز دوں، دونوں اعتبار سے کہیں میری آواز بارگاہ مصطفیٰ میں بلند نہ ہو جائے، کہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت کریمہ اور اس حکم کا اطلاق نہ ہو جائے، تو جبرائیل علیہ السلام آواز بھی نہیں دیتے، دستک بھی نہیں دیتے۔ تو پھر اگلا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کمرے کو چاروں طرف سے دیکھا،
ایک سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے جبرائیل علیہ السلام اندر گئے۔ جب اندر پہنچے تو منظر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اپنے چہرہ اقدس پہ کملی مبارک اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، تو اب بیدار تو یہاں بھی کرنا ہے۔ یہاں کیا کیا جائے؟ پھر وہی طریقہ، یا آواز دیں یا ہاتھ لگایا جائے جیسے ہم بشری تقاضے ہمارے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، یہاں تک کہ حدیث کی کتب اٹھائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کو آقا کے تلووں پہ بوسے دے کے بیدار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار کائنات کے قدموں، آقا کے تلووں پر بوسہ دیتے ہیں اور آقا کو بیدار کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ تو واضح ہو جاتا ہے، اس دور میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آقا کے استاذ ہیں۔ تو سامعین تھوڑا سوچیں، استاذ شاگرد کے پاؤں چومتا ہے یا شاگرد استاذ کے پاؤں چومتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کے پاؤں چومیں، استاذ کے قدم چومیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شب معراج مصطفیٰ تاجدار کائنات کے تلووں پہ بوسہ دے کر قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دے دیا ہے کہ دنیا والوں اگر شعور رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، ادراک رکھتے ہو تو سمجھ لو میں محمد مصطفیٰ کا استاذ نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود محمد مصطفیٰ کے در کی چاکری کرنے والا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کو بیدار کیا، حتیم کعبہ میں لے گئے، وہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق پھر شق صدر ہوا، پھر براق پیش کیا گیا، میرے آقا براق پہ سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں میرے آقا علیہ السلام نے 3 جگہوں پہ پڑاؤ کیا۔ میرے آقا رکے اور وہ آرام کرنے کے لیے نہیں رکے، وہ تینوں مقامات انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ پھر حدیث پاک میں آتے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے بھی تھے اور مجھ پہ درود پڑھ رہے تھے۔ میں یہاں اس نقطے پہ وقت نہیں لگانا چاہتا، کئیوں نے یصلی سے مراد یہ لکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے سوچیں کہ تاجدار کائنات کے گزرنے کا وقت ہو اور کلیم اللہ اپنی قبر میں ہو، میرے محبوب کا راستہ حضرت کلیم اللہ کی قبر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جو زندگی میں دعائیں کرتا رہا ہو، مولا نبوت لے لے مصطفیٰ کا امتی بنا دے، سونے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ آج جب میرے آقا کے گزرنے کا لمحہ آیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی ہوگی، مولا مجھے موقع دے کہ میں تیرے مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ سکوں۔ میرے آقا پھر فرماتی ہے کہ میں نے وہاں قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھتے دیکھا۔ جب مسجد اقصی پہنچا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، میرا استقبال کر رہے، باقی جمیع انبیاء اکرام کے ساتھ۔ تو مسجد اقصی میں میرے آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء اکرام کو امامت کروائی، آقا امام ہو گئے۔
تو یہ معراج بشریت مصطفیٰ ہے۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی طرف سفر ہو گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ جب مقام سدرہ پہ پہنچے تو تمام ملائکہ نے میرے آقا کا دیدار کیا، فرشتوں نے بھی اللہ سے عرض کی مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، وہ تیری دید کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہم مشتاق ہیں تیرے محبوب کی دید کے۔ وہ تجھے تکنے آ رہا ہے، ہم تیرے محبوب کو تکنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مالک کائنات نے فرمایا تمام فرشتوں کو کہ فرشتوں میرا محبوب مقام سدرہ پہ رکے گا، سواری کو بدلے گا، میرا محبوب تو مقام سدرہ پہ رک کے اپنا کام کرے گا، تم سدرہ کے مقام پہ سارے جمع ہو جاؤ، تم میرے محبوب کو تک کے اپنا معراج کر لینا۔ تو سورہ نجم میں میرا اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرہ کو ڈھانپ لیا ڈھانپنے والوں نے، اشارہ تھا جمی فرشتوں کی طرف کہ جب محبوب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرہ پہ پہنچے تو آقا سے پہلے تمام فرشتے پہنچ چکے تھے۔ فرشتوں نے دیدار مصطفیٰ کیا اور اپنا معراج کیا۔ اب جب میرے آقا مقام سدرہ سے آگے چلنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے آقا یہاں سے آگے میں نہیں چل سکتا، یہاں پہ میری حد آ گئی، لو دنوت انملۃ لاحترقت، اے سونے محبوب اگر اس مقام سدرہ سے ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پہ رک گئے، براق مقام سدرہ پہ رک گیا، پھر اس سے آگے رف رف آیا، میرے آقا رف رف پہ سوار ہو گئے۔ اس سے اگلا سفر میرے محبوب نے رف رف پہ کیا، پھر ایک مقام وہ بھی آیا جہاں پہ رف رف بھی چھوڑ گیا، رف رف بھی رک گیا، وہاں سے آگے بکائے نور آیا۔ میرے آقا نے اگلا سفر بکائے نور پہ کیا، پھر ایک وہ مقام آیا کہ بکائے نور کی بھی حد آ گئی، بکائے نور بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میرے محبوب یہاں میری بھی حد آ گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو اس سے اگلا سفر میرے محمد مصطفیٰ نے پھر اپنی حقیقت کی طاقت سے کیا۔ تو سامعین اب تصور میں لائیں کہ محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کا آغاز ہوا مسجد حرام سے، میرے آقا پہنچے مسجد اقصی تک، وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، براق بھی رک گیا، پھر رف رف آیا، پھر ایک مقام وہ آیا کہ رف رف بھی رک گیا، پھر بکائے نور پہ چلے، ایک مقام وہ آیا کہ بکائے نور کی بھی حد آ گئی، لیکن میرے مصطفیٰ کی ابھی حد نہیں آئی، باقی ساری مخلوقات پیچھے رک گئی، محمد مصطفیٰ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو ایک وہ مقام آیا جہاں پہ اب مالک کائنات کی آواز آئی. اب رب کائنات کی آواز آئی، کف یا محمد انا ربک یصلی، اے میرے محبوب اب آپ رک جائیں، اے میرے سونے مصطفیٰ آپ رک جائیں. آپ توجہ کریں گے اس مقام پہ آ کے اللہ محبوب کو آواز دے کے کہتا ہے محبوب رک جائیں. اور سورہ نجم میں اس کا اشارہ ثم دنا فتدلی کے اندر ہے. دنا کا معنی بھی ہے قریب ہونا، تدلی کا معنی بھی ہے قریب ہونا. لیکن یہاں اہم علمی نکتہ ہے، آئمہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء دنا اور تدلی دونوں کا فاعل ذات مصطفیٰ کو لیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے. لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس سوچ کے بھی حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا فاعل اللہ ہے، اللہ قریب ہوا پھر اور اللہ قریب ہوا. لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم جس سوچ کے قائل ہیں کہ مقام دنا تک تو ذات مصطفیٰ گئے، مقام دنا تک فاعل ذات مصطفیٰ ہیں اور تدلی کا فاعل اللہ ہے، کہ جب میرے محبوب مقام دنا پہ پہنچے تو مالک کائنات کی آواز آئی کف یا محمد سونیا اب رک جا. میرے محبوب تو نے بڑا سفر کیا، میرے سونے محبوب تو مسجد حرام سے چلا تو مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے چلا تو آسمانوں کا سفر ہے، پھر سدرہ کا سفر ہے تو سدرہ پہ پہنچا، سدرہ سے چلا تو اب مقام دنا پہ پہنچا. اے میرے سونے مصطفیٰ اب تو مقام دنا پہ رک جا، فتدلی، تیرا رب اب اتر کر خود تیرے قریب آتا ہے. مالک کائنات نے فرمایا ہوگا میرے محبوب تو نے عالم ناسوت کا سفر کیا، تو نے عالم جبروت کا سفر کیا، تو نے عالم ملکوت کا سفر کیا، عالم لاہوت کا سفر کیا، پھر عالم آہوت کا سفر کیا. میرے محبوب تو سارے عالموں کا سفر کر کے آیا ہے، اب پہنچا ہے مقام دنا پر، اب تو رک جا، میں رب خود تیرے قریب آتا ہوں. فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اب مالک کائنات نے اپنی اور محبوب کی قربت کو ہمیں سمجھایا ہے، ہم دنیا والوں کو سمجھایا کہ دنیا والوں اب تم بھی سمجھ لو میں اور میرا یار ہم کتنے قریب ہوئے. بھئی سوال تو دنیا میں ہونا تھا نا کہ محبوب کتنے قریب ہوئے، تو اللہ نے فرمایا سمجھ لو فکان قاب قوسین او ادنا، ہم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمان کہتے کسے؟ تو سارے باشعور لوگ ہیں، سارے جانتے ہیں تیر کمان آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. تیر کمان کی جو ایک شکل ہے اس کو ایک قوس کہا جاتا ہے، ایک. اور جو میٹرک تک پڑھے ہوئے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا احباب ہیں، تو وہ جیومیٹری میں پرکار کو دیکھتے ہیں، اگر اس کی ایک لائن لگائی جائے اس کو ایک قوس کہا جاتا ہے.
تو اب ذہن میں بڑا خاص سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا محبوب عرش پر ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کر کیا کمانوں کا ذکر کرنے کی کوئی حاجت تھی؟ سوچے، وہ محب اور محبوب ملاقات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا وہ مالک کائنات کمانے لے کے بیٹھا تھا؟ نہیں۔ تو جب نہ وہ مالک کمانوں کا محتاج ہے نہ اسے ضرورت ہے، تو پھر کمانوں کو بیان کر کے اللہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب ان کمانوں میں راز سمجھیے گا سامعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے مخاطب تو وہ اہلیان عرب ہیں۔ ان اہل عرب میں اس وقت ایک خاص رسم تھی اور خاص انداز تھا کہ جب بھی دو قبائل آپس میں جڑتے، جب دو قبیلے آپس میں جڑتے، قریب ہوتے، رشتے کرتے، یا کسی بھی اعتبار سے دو قبیلے جب آپس میں ایک ہوتے، تو ان کا اصول یہ تھا کہ وہ دونوں قبیلے اپنی ایک ایک کمان لاتے۔ کیا کرتے؟ ایک ایک کمان لاتے، تو دونوں کمانوں کو جوڑا جاتا اور دو کمانوں کو جوڑ کر ان میں ایک تیر رکھ کے اوپر پھینکا جاتا۔ کمانیں کتنی ہوتی؟ دو، تیر ایک۔ دو کمانیں جوڑ کر ان میں ایک تیر رکھ کے اوپر ہوا میں پھینکا جاتا، اور یہ پیغام پوری بستی والوں کو دیا جاتا کہ علاقے والوں دیکھ لو، آج دو کمانوں سے ایک تیر پھینکا جا رہا ہے، آج کے بعد ہم دونوں کو کوئی دو نہ سمجھے۔ ہائے ہائے، آج کے بعد ہم دو کو کوئی دو نہ سمجھے، آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو گئے، ہماری محبتیں ایک ہو گئی، چاہتیں ایک ہو گئیں، پسند ایک ہو گئی، دشمنیاں ایک ہو گئیں۔ رب کائنات نے ان عرب والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ عرب والوں، جس طرح تم دو کمانیں جوڑ کے ایک تیر پھینکتے ہو، آج رب میں تجھے پیغام دیتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ خدا کو اور مصطفیٰ کو دو نہ سمجھنا۔ ہائے ہائے، مالک کائنات مکہ میں رہنے والوں کو پیغام دے رہا ہے، اے میرے محبوب سے دشمنی رکھنے والوں، آج کے بعد مجھ کو اور میرے سونے مصطفیٰ کو دو نہ سمجھنا۔ آج کے بعد اگر تم نے دشمنی میں قدم آگے بڑھایا تو جواب مصطفیٰ نہیں دے گا، جواب خدا دے گا۔ اگر میرے محبوب کی طرف تم نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو رب کہتا ہے میں آنکھیں نکال دوں گا۔ بھئی وہ رب ہے۔ وہ اگر ابو لہب نے دو انگلیاں کی ہیں، انگلی کا اشارہ کیا تو رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے میرے محبوب کی طرف اشارہ کرنے والے، جا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ تو مالک کائنات شب معراج مصطفیٰ ان مکہ کے دشمنوں کو بطور خاص پیغام دے رہا ہے کہ مجھ کو اور میرے مصطفیٰ کو دو نہ سمجھنا، میں اور میرا مصطفیٰ ایک ہیں، ہماری محبتیں ایک، ہماری چاہتیں ایک، ہمارا پیار ایک، ہمارا ادب ایک، تعظیم ایک، تکریم ایک، احترام ایک۔ اس لیے قیامت تک کے انسانوں میں اور مصطفیٰ کو دو کبھی نہ جاننا، ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے۔ اسی لیے تو عرفاء پیغام دیتے ہیں کہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے،
اس ہک دی ہر دم کو سکھ ہے، جیڑا ہک کو دو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ اور یہ پیغام میں نہیں دے رہا، ہم نہیں دے رہے، یہ اللہ خود دے رہا ہے۔ تو پھر اگر یہاں پہ کوئی سوچ رہا ہو کہ کہیں شرک نہ ہو گیا ہو، تو بھئی یہ سارا کچھ ایک ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ تو پھر کوئی سوچے کہ پھر سمجھیں کیا، تو بھئی سارا کچھ اللہ نے اپنا اور محبوب کا ایک کر دیا، بس ایک فرق رہنے دیا کہ خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، ذات خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، اور ذات خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، اس کے بعد خدا کے لیے دونوں کو جدا نہ کہو۔ بس ذات میں دو ہے، ذات میں اللہ اللہ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ذات ایک نہیں ہوئی، باقی سب کچھ ایک ہو گیا۔ ادب بھی ایک، احترام بھی ایک، محبت بھی ایک، اتباع بھی ایک، اطاعت بھی ایک، چاہتے بھی ایک، لینا بھی ایک، دینا بھی ایک، پسند کرنا بھی ایک، نفرت کرنا بھی ایک۔ اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں کہ ایک کہاں کہاں ہوئے، اگر کوئی اس نقطے کو سمجھنا چاہے تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سنا کریں۔ ہم تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سن کے خوشہ چینی کر کے وہاں سے علم کے ٹکڑے لے کے بس آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اس راز کو کوئی جاننا چاہتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کس کس باب میں ایک ہوئے تو وقت کے مجدد کی صحبت میں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے کمان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ محاورہ عرب تھا، اور عربوں کا رواج تھا کہ جب دو ایک ہوتے تو دو کمانیں اکٹھی کرتے۔ اب یہاں پر اس سے آگے اگر غور کریں تو حضور شیخ الاسلام نے اس سے اگلی تفسیر بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوچے کہ قوس کہتے کسے ہیں؟ قوس وہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ اب دو قوسوں سے مراد کیا ہے؟ جب قوسین یا نون ما قبل مفتوح تثنیہ کا صیغہ ہے، تو جب تثنیہ کا صیغہ یا نون ما قبل مفتوح کے وزن پر آئے تو اس میں گرامر کی خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس باب میں تثنیہ کے اعتبار سے دو شے آپس میں جڑیں گی، ان کا مزاج ایک ہوگا، ان کا مزاج ایک ہوگا۔ تو اب اس مزاج کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ مالک کائنات اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا میں جب دو ایک مزاج والے ملتے ہیں، جب دنیا میں دو یار آپس میں اونچا بولیں ملتے ہیں تو جب بھی ڈالتے ہوئے شکل کیا بناتے ہیں؟ ایک یار دونوں بازو پھیلاتا ہے تو وہ ایک قوس بنتی ہے، دوسرا یار دوسری طرف سے بازو لاتا ہے تو وہ دوسری قوس بنتی ہے۔ اب یہ رب سمجھا رہا ہے ہمیں، وہ ہمارے شعور میں نقطہ بٹھانا چاہتا ہے، ہمارے ذہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جیسے تم دنیا میں دو یار ملتے ہو، ایک قوس ایک کی بنتی ہے، دوسری دوسرے کی بنتی ہے، تم جب بھی ڈال کے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہو بلا تشبیہ و بلا مثال، شب معراج مصطفیٰ میں اور میرا مصطفیٰ بھی اسی طرح قریب ہو گئے، میں اور میرا محبوب بھی قریب ہو گئے۔ اب غور کرے فکان کعب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، اللہ اشارہ یہ دے رہا ہے تم مل کر بھی فاصلے میں رہتے ہو۔ توجہ کرنا، جب تم اس انداز سے ملتے ہو تو مل کر بھی فاصلے پہ رہتے ہو۔ اب اپنے ملنے کو اور ہمارے ملنے کو، اپنے قریب ہونے کو اور ہمارے قریب ہونے کو
بس اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، ہمارے قرب کو بس اسی طرح نہ سمجھنا جس طرح تم قریب ہوتے ہو۔ فکان قاب قوسین، تم تو جب قریب ہوتے ہو پھر بھی فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا، میں اور میرا مصطفیٰ تو اس سے بھی قریب تھے، اب کتنے قریب تھے یا وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ رب کائنات نے او ادنا فرما کے آگے دروازہ بند کر دیا، او ادنا فرما کے آگے دروازہ بند کر دیا کہ تمہاری سوچیں تو فکان قاب قوسین تک تھی، بس تم وہیں تک رہ جاؤ، آگے میں جانوں میرا یار جانے، آگے میں جانوں میرا محبوب جانے، ہم کتنے قریب تھے، اب آگے کی باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ اور وہاں پہ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، انہو ہو السمیع البصیر۔ بس اس مقام قرب پر اب کوئی تیسرا نہیں تھا، ایک ذات خدا کی تھی، ایک ذات محمد مصطفیٰ کی تھی، وہاں پہ ایک کوس احدیت کی تھی اور ایک کوس احمدیت کی تھی، ایک کوس عبد کی تھی، ایک کوس معبود کی تھی، بس وہ آپس میں قریب ہو گئے جتنا قریب ہو گئے۔ انہو هو السمیع البصیر۔ اس مقام قرب پر جب کوئی تیسرا نہیں تھا تو جب خدا بولتا محمد مصطفیٰ سنتے، جب کلام مالک کائنات کرتا تو مالک کائنات کا کلام محبوب کائنات سنتے تھے، جب کلام محمد مصطفیٰ کرتے تو خدا سنتا، جب خدا دیکھتا تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا ہوتا، جب محمد مصطفیٰ دیکھتے تو سامنے جلوہ خدا کا ہوتا۔ اب جب یہ جلوہ کر کے پلٹ آئے، آخری حصے پہ آ گیا ہوں، جب جلوہ کر کے پلٹے تو اللہ رب العزت کے جلوہ کا رنگ کتنا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رانی فقد را الحق، بھئی جس نے اسے دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے، جس نے اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھے، جس نے اللہ رب العزت کے خصائل دیکھنے وہ خصائل مصطفیٰ دیکھے، جس نے اللہ کے شمائل دیکھنے شمائل مصطفیٰ دیکھے، جس نے اللہ کی صفات دیکھنی ہے وہ صفات مصطفیٰ دیکھے۔ من رانی فقد را الحق، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کا جلوہ کر لیا۔ اب یہاں پر اگر کسی کا ذہن ٹھہر جائے، رک جائے کہ کیا یہ صرف ایک جذباتی جملہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، تو شامل اٹھائیے تفاسیر کو، تفسیر مظہری کو پڑھیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب کا مطالعہ کریں، خطابات سنیں۔ اور اس صدی میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ بار بار حوالے کے طور پہ حضور شیخ الاسلام کا نام لاتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ سامعین، اس صدی میں اللہ نے حضور شیخ الاسلام کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی کہے بھئی اس جملے کے دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے میرے بھائی، حضور شیخ الاسلام نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں متن کی حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ اب یہ علماء جانتے ہیں کہ متن کی حیثیت کی کتب کون سی ہوتی ہیں۔
اور یہ درجۂ متن پر کسی اسکالر کی جو کتب پہنچی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، یہ کم و بیش 700 سالوں کے بعد یہ منظر دنیا نے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے مشکات شریف کو اٹھائیں، مشکات شریف وہ متن کی حیثیت رکھتی ہے مدارس میں۔ مشکات شریف سے بعد، مشکات شریف کے بعد کم و بیش 700 سال گزر گئے، درمیان میں اس درجہ کی تحقیقی اور تخریجی کوئی کتاب سامنے نہیں آئی۔ اس صدی میں سامنے آئی ہے تو وہ کتاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے، اور حضور شیخ الاسلام کو سند کے طور پہ صرف ہم نہیں پیش کرتے، مدینہ طیبہ کے علماء حضور شیخ الاسلام سے آ کے سند لیتے ہیں۔ الازہر یونیورسٹی کے اسکالرز اور الازہر یونیورسٹی کے شیوخ وہ حضور شیخ الاسلام سے آ کے سند لیتے ہیں، لہذا اس لیے ہمارا پینڈا وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے سوکھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں اٹھائیں، حوالے سارے مل جائیں گے، اور ماشاءاللہ یہ تو لائبریری بڑی بڑی ہے، تو اللہ سلامت رکھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہ جائے کہ اپنی بات کرتے کرتے ڈاکٹر طاہر القادری کا نام لیا، آگے گزر گئے۔ تو اب آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آقا علیہ السلام کو دیکھنے سے اللہ کا نظارہ کیسے ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو میں نے عرض کر دی، من رآنی فقد راء الحق۔ اب شب معراج مصطفیٰ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کیا، اور شب معراج مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا بڑا کام کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سونیا کیا ملا ہے، کیا لے کے آئے ہیں، تحفے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کا نام سنا، ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ امام الانبیاء یہ بڑی بھاری ہو جائیں گی، واپس جائیں یا کم کروائیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ حضور اب کتنی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا 45۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور بھاری ہو جائیں گی اور کم کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر میرے آقا 9 بار واپس گئے، 5 بار کر کے کم ہوتی رہی، 45 مالک کائنات نے لے لی، تخفیف ہو گئی، پیچھے 5 رہ گئی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا محبوب اب کتنی ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ محبوب مجھے تو یہ بھی بھاری لگتی ہے، اسی لیے تو ہمارے دور کے ہم سارے کہتے ہیں کہ اچھا تھا ایک چکر اور لگ جاتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ نے فرمایا محبوب اب دے تو 5 رہا ہوں، اجر 50 کا دوں گا، اجر کم نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھے نا حبیب کے صدقے کا دوں گا۔ لیکن جو آخری نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آخر پہ 5 ہی دینی تھی تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ محبوب 5 لے کے جائے گا تو پھر 50 کیوں دی؟ بھئی اللہ عالم ہے نا، علم کا مصدر اللہ ہے، تو جب وہ مالک جانتا ہے محبوب بار بار آئے گا، میں 5 کم کروں گا، تو پھر اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا۔ بولے کہ ایسا ممکن نہیں تھا؟ تو مالک کائنات نے پہلے 50 کیوں دی؟
عرفاء تو یہ کہتے ہیں کہ رب بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا ڈھولن بار بار آتا رہے، میں اسے تکتا رہوں، وہ مجھے تکتا رہے۔ ایک راز تو یہ ہے، لیکن جو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ نکتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کے رب سے 9 بار التجا کی تھی، مولا پردے اٹھا، رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کتنی بار عرض کی؟ 9 مرتبہ کہا تھا، عرض کیا تھا، مولا پردے اٹھا، اپنا دیدار عطا فرما۔ تو اب دعا نبی کی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی التجائیں محفوظ کر لیں۔ جب شب معراج مصطفیٰ آئی، رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرا محبوب محمد مصطفیٰ شب معراج بلا حجاب مجھے تک کے آئے گا، تو چھٹے آسمان پہ رک جا، وہ مجھے تک کے آئے گا، تو اسے تک لینا، وہ تیرا معراج ہو جائے گا۔ میرا محبوب مجھے دیکھے گا، وہ میرے محبوب کا معراج ہوگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو میرے محبوب کو دیکھنا، وہ تیرا معراج ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا 9 بار کی تھی، اس لیے 9 مرتبہ مالک کائنات نے محبوب کا مکھڑا موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کر 9 بار مصطفیٰ کے چہرے میں اپنا دیدار کروایا، مصطفیٰ کے چہرے میں اپنا جلوہ دکھایا ہے، مصطفیٰ کے چہرے میں اپنی تجلیات دکھائیں گے۔ سامعین، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کا معراج ہے۔ اور جو آخری نقطہ عرض کر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میرے محبوب مسجد اقصی میں گئے تو یہ آقا کا معراج ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے کہ یہ میرے آقا کا معراج نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آقا آسمانوں پہ گئے تو یہ آقا کا معراج ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول کبھی نہ کرنا کہ آسمانوں کے سفر کو کہنا کہ آقا کا معراج ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آقا سدرہ پہ گئے تو آقا کا معراج، آقا نے فرشتوں کو دیکھا تو آقا کا معراج۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ارے یہ میرے آقا کا معراج نہیں، یہ تو ہر اس شے کا معراج ہے جس نے میرے آقا کو دیکھا۔ یہ تو مسجد اقصی کا معراج تھا کہ میرے مصطفیٰ نے قدم اقصی میں لگائے۔ یہ تو انبیاء کا معراج تھا کہ انبیاء کو امامت میرے مصطفیٰ نے کروائی۔ یہ تو فرشتوں کا معراج تھا کہ فرشتوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا۔ مصطفیٰ کا معراج کیا ہے کہ پردے اٹھا کے جب رب کا جلوہ دیکھا تو یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے حضور جیسا اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو سامعین، جب اللہ نے ہمیں اتنا سونا محبوب عطا فرمایا، ہمیں امتی اس حبیب کا بنایا ہے، اور جب میرے محبوب وہاں اپنے مولا کی بارگاہ میں تھے، مقام قرب پر تھے، تو وہاں پر بھی جب مالک کائنات نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پہ سلام، اے میرے حبیب تجھ پہ سلام، اے میرے محبوب تجھ پہ سلام،
اب صدقے جائیں اس محبوب پر، رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا اگر سلام مجھے دینا ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا پھر یہ سلام فقط مجھے نہ دے، میں یہ سلام اپنی امت کے لیے بھی چاہتا ہوں۔ ارے عالم تصورات میں جا کے سوچو اور ان الفاظ کو کبھی خلوت میں بیٹھ کے سوچنا، کبھی اکیلے بیٹھ کر من کی گہرائیوں میں ڈوب کے سوچنا کہ اگر کوئی اپنے محبوب کے قرب میں بیٹھا ہو، مالک کے قرب میں بیٹھا ہو، وہاں تو اور کوئی یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو صدقے جائیں اس محبوب کی محبوبیت پر، تاجدار کائنات کی لج پالی پر، اس اللہ کی بارگاہ میں بھی کہتے ہیں مولا یہاں پر بھی میں اپنی امت کو نہیں بھولوں گا۔ تو جو نبی، جو لجپال ہمیں رب کی بارگاہ میں نہیں بھولا، ہم دنیا میں آتے ہی اپنے محبوب کو بھول گئے۔ ہمیں اس دنیا کے 4 ٹکے کیا ملے، ہم محبوب کو بھول گئے۔ ہمیں ظاہری دنیا کا مال کیا نظر آیا، ہم تاجدار کائنات کو بھول گئے۔ اور دنیا کی مستیوں میں اتنے مست ہو گئے اور اتنے بد مست ہو گئے کہ ہمیں محبوب بھول گئے۔ ارے آقا کے امتیوں، خدا را آؤ سوچو ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء ترسا کرتے تھے۔ تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دعوے عشق مصطفیٰ کے کرتے ہیں لیکن عمل ایک ٹکے کا نہیں کرتے۔ سڑکوں پہ ہمیں دیکھے تو ہم سے بڑا عاشق نظر کوئی نہیں آتا، لیکن گھر کے حال کو دیکھیں تو اپنے والدین کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، اپنی اولاد کے حق پورے نہیں کرتے۔ آؤ اپنے رویوں کو بدلے، عمل کی طرف آئیں، عمل کی طرف آئیں اور عمل کی طرف آئیں۔ اگر اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، اور سیرت مصطفیٰ کو اگر دیکھیں گے تو سامعین 70% سیرت کے ابواب انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ آج ہم انسانیت کے پیغام کو بھول گئے، ہماری زبانوں میں سختی آ گئی، ذہنوں میں سختی آ گئی، دل پتھر ہو گئے۔ آج اس دور میں انسان کو قتل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ اسی لیے تو آئیں دیکھیں، ہر روز کی اخباریں، ٹیلی ویژن، خبریں بھری پڑی ہوتی ہیں کہ محلے والوں نے دوسروں کو مار دیا، سگے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو تھوڑا غور کریں، آخری جملے میرے ہیں سامعین، کیا یہ شیوا ایمان والوں کا ہے؟ نہیں۔ تو آئیے اگر اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے تو اپنے تن من دھن کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو خود پڑھنا ہوگا۔ یہ آخری پیغام ہے، آقا کی تعلیمات کو خود پڑھنا ہوگا۔ ہم علم سے عاری ہو چکے ہیں، دوسروں کی سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ اس اللہ کے کلام کو پڑھیں، آقا کی سیرت کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، تو پھر حال بدلیں گے۔ کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا
اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے مالک کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ مالک کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام منتظمین کو، تحریک منہاج القرآن کے جمی قائدین و کارکنان کو، جناب محترم حاجی محمد اصغر صاحب، محترم شیخ غفور صاحب اور دیگر، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے، اللہ رب العزت سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔